تو بیت المال میں ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی 30,000 روپے سے کم آمدنی ہے، اس میں ہم فوراً ان کی نہ صرف وہ علاج میں مدد کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے بعد جو ان کے لیے ادویات کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہم پورا کرتے ہیں۔ تو میرے ٹارگٹس میں یہ 2 میں نے اپنے پروجیکٹس رکھے ہوئے ہیں۔ ہزاروں تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں، اور وہ والدین، ایسے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں اور والدین وہ افورڈ نہیں کر پا رہے، ہم ان کی تعلیم کو جاری رکھنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ نے اگر ہمیں تخلیق کیا تو اس کے پیچھے کئی مقاصد ہیں، جن میں سے ایک اہم مقصد وہ ہے، وہ انسانیت کی خدمت ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ پورے پاکستان میں ماشاءاللہ انسانی خدمت کا جذبہ لیے آئے ہیں، اور جس انداز میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ قابل لائق تحسین ہے۔ ایم ڈی پاکستان بیت المال جناب ملک عامر فدا پراچا صاحب ہماری خوش بختی ہے کہ یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے مختلف سوالات کریں گے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جن حالات کا سامنا کر رہا ہے، انتہائی مشکل ترین حالات ہیں کہ مہنگائی کا بول بالا ہے، عروج ہے، بے روزگاری کے حوالے سے دیکھیں غربت انتہا کی ہے، تو اس حوالے سے بیت المال کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ملک عمر فدا پراچا صاحب یہاں پر موجود ہیں، آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے مختلف سوال کرتے ہیں کہ پاکستان بیت المال کس طرح سے ان غریب نادار مستحق لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو فار یور ٹائم سر۔ بہت شکریہ ABN کا، میں مشکور ہوں کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا، بلکہ میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ بھی دعا گو ہوں کہ جیسے اصاف اخبار ہمیشہ سچ کی آواز بنا رہا، ABN بھی اسی طرح اپنے ناظرین تک درست اور اصل خبر جو ہے وہ اس کو منوان پیش کرتا رہے گا۔ تھینکس فار یور کائنڈ ورڈز۔ سر ماشاءاللہ MD ہیں آپ پاکستان بیت المال کے، اس سے پہلے بھی بہت لوگ آئے، آپ کو اللہ نے چنا۔ بہت ایسے لوگ، چند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے کہ اپنی مخلوق کی ان سے خدمت کروائے اور کام لے۔ آپ یہاں پر آئیں، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے پہلے بات کی کہ اس وقت صرف پاکستان میں نہیں پورے دنیا میں ایک کرائسس آیا ہوا ہے، اور اکانومی جو ہے ہماری بھی ایک چیلنج اس پہ درپیش ہے، تو ایسے حالات میں جہاں پر آپ کو IMF کی طرف سے بھی پریشرز ہیں، تو ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو اس وقت قیمتوں میں بہت اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کا جو پریشر ہے وہ بلا شبہ جو مڈل کلاس ہوتی ہے وہ اس پہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ ان کی ایک لمیٹڈ آمدنی ہوتی ہے اور اس میں اس طرح اضافہ ہو نہیں پاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی وہ جگہ ہوتی ہے اس وقت بیت المال کے لیے۔ تو یہاں پر میں تو بیت المال کو ایک شاک آبزرور کے طور پر سمجھتا ہوں کہ کسی گھر پہ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ آ گیا، کوئی اچانک ایسی بیماری، موذی بیماری ہے جیسے کینسر ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈائلیسس ہے، کڈنیز کے ایشوز ہیں، تو یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ اچھے خاصے جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں ان کے لیے مشکلات کا موقع اس وقت معاملہ بن جاتا ہے۔ لیکن بیت المال الحمدللہ اگر وہاں پر آپ اس میں آ جاتے ہیں بر وقت، تو بیت المال میں ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی 30,000 روپے سے کم آمدنی ہے، اس میں ہم فوراً ان کی نہ صرف وہ علاج میں مدد کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے بعد جو ان کے لیے ادویات کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہم پورا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک فیلڈ ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن ہے، ہمارے پاس، ہم بہت لکی ہیں، اس وقت ہمارے پاس بہت یوتھ ہے، تو اس حوالے سے بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت بیت المال کئی یونیورسٹیز جو گورنمنٹ کی ہیں ان کے حوالے سے سینکڑوں یونیورسٹیز میں ہزاروں تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں، اور وہ والدین، ایسے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں اور والدین وہ افورڈ نہیں کر پا رہے، ہم ان کی تعلیم کو جاری رکھنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جو عوام ہیں ان کی اپروچ پاکستان بیت المال کے لیے میں ایزی ہے یا مشکل ہے؟ بہت آسان اپروچ ہے، اور ہمارے کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں آفس ہوتے ہیں، اور اس میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک ہمارا پرفارمر ہے، ہمارا آفیسر وہاں موجود ہوگا، وہ خود آپ کی ساری ڈیٹیل انکوائری کر لے گا۔ اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو وہ ہیڈ کوارٹر میں وہ اس آفیسر کا کام ہے
کہ اس کو وہ میرے ریفر کر دے کیس، جہاں سے ہم اس کی جو اگر اس کی ویریفیکیشن آ گئی ہے تو ہم اس کو اپروول دے دیں گے اور اس کا کام ہو جائے گا۔ اچھا ملک صاحب، میں یہ سوال کروں گا کہ آپ سے کہ آپ نے اس سے پہلے تو کافی پیکیجز تھے پاکستان بیت المال نے انٹروڈیوس کرائے، اب آپ کا دور ہے بحیثیت ایم ڈی، آپ کی پلاننگ کیا ہے کہ کون سے ایسے پیکیجز جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے بینیفیشیل ہیں وہ آپ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں میں جس طرح ہمارے آپ کو شاید علم ہوگا کہ 51 سویٹ ہومز ہیں جو پاکستان بیت المال جس میں یتیم بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو ابھی تک تو وہ میٹرک تک اس میں تعلیم تھی۔ میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس سال سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور ایٹ لیسٹ گریجویشن تک لے کے جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح نارمل بچے ہوتے ہیں، ہر بچے کا تعلیم کی طرف رجحان نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسری فیلڈز میں اس کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس میں پرفارم بھی کر سکتا ہے۔ تو میری دوسری جو ایک کاوش ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹیکنیکل ان کے لیے انسٹیٹیوٹس بھی ساتھ بنائیں، جس میں ایسے بچے کہ جو تعلیم کی طرف نہیں جا رہے اور ان کے لیے مزید تعلیم مشکل پڑ رہی ہے، تو وہ ایجوکیشن ٹیکنیکل حاصل کر کے نہ صرف اپنے لیے روزگار کا ایک طریقہ بنا سکیں، بلکہ جو باقی اس کی فیملی موجود ہے ان کے لیے بھی ایک سہارا بن سکے۔ تو میرے ٹارگٹس میں یہ دو میں نے اپنے پروجیکٹس رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے۔ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن جو بیسک ہماری نیڈز ہوتی ہیں، آخر میں سیکنڈ لاسٹ کوسچن آپ سے یہ کروں گا کہ جو لوگ ہیں مخیر حضرات ہوں یا جو ایسے لوگ جو جذبہ رکھتے ہیں سوشل ورک کرنے کا، تو وہ آپ کے ساتھ کس طرح آپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور بیت المال کو کس طرح وہ مدد دے سکتے ہیں؟ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک اچھے کام میں، نیک کام میں اپنی شمولیت کر سکے، تو اس کے لیے تو وہ ہم ان کو ایز اے ڈونر کہتے ہیں، تو وہ بیت المال میں آ سکتے ہیں۔ ہم ایز اے کائنڈ ہم کیش نہیں لیتے، ہم ایز اے کائنڈ ان کو آفر کرتے ہیں پیکیجز کہ اگر وہ کسی کی تعلیم میں سہولت کار بننا چاہتے ہیں یا بچوں کے یونیفارمز میں ہمیں کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بلڈنگ ہمیں وہ مہیا کرتے ہیں جس میں ہم اپنا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنا سکیں، کیونکہ ہم وومن کے لیے کام کر رہے ہیں، وومن امپاورمنٹ سینٹرز بناتے ہیں۔ ہم جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کو تعلیم کے لیے ہمارے SRCL ہیں، اسی طرح سویٹ ہومز ہیں جو یتیم بچوں کے لیے ہم نے جلا رہے ہیں، تو وہ اس میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ دوسرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود انیشیٹو لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج میں کوٹا میں آیا اور یہاں پر غلام حسین صاحب کے، غلام ربانی صاحب کے حوالے سے ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر ڈائلیسس کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر ڈائلیسس لوگوں کے کرا رہے ہیں، فری لیب انہوں نے فری یہاں پر کی ہوئی ہے۔ اسی طرح بچیوں کے لیے بھی وہ یہاں پر مختلف بیوٹیشین کورسز اور اسٹیچنگ کے کورسز کرا رہے ہیں۔ تو میرا یہاں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں ہم، اور جو ان کے پیکیجز، جو ان کے جو ہیں کام جو کہ رجسٹرڈ ہیں جس میں بیت المال اپنا رول ادا کر سکتا ہے، وہ ہم انشور کریں گے کہ ہم اس میں ان کے ساتھ ایز اے پارٹنر کام کر سکیں۔ اچھا، بیت المال جو ہے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ منسٹری ہو یا بیت المال ہو، بیسک تو مقصد یہی ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کا وہ حق اس تک پہنچایا جا سکے۔ تو بیت المال جو ہے وہ الحمدللہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ علاج ہے، چاہے وہ ان کی فائنینشیل کوئی ایڈ کی کہیں ضرورت پڑتی ہے، یا جس طرح کوئی معذور ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہم معذوروں کے لیے صرف ویل چیئرز نہیں دیتے، بلکہ اگر کوئی ان کا خدا نخواستہ اعضاء جو ہے وہ نہیں ہے تو آرٹیفیشل لمبس کا بھی ہم ان کو دیتے ہیں۔ اسی طرح علاج، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی اگر ان کی سرجری ہونی ہے اس کی فیسیلیٹیشن کے ساتھ ساتھ بعد میں جو ان کو میڈیسنز چاہیے وہ بھی ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، ایم ڈی پاکستان بیت المال ملک فدا عامر فدا پراچا صاحب، انتہائی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی، اور بے شک دنیا میں یہاں آنے کا مقصد وہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، انسانیت کی بھرپور خدمت کریں، اور بے شک وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ جلد نئی شخصیت، نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔